تکبر کرنے والوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ وہ شیخی باز ہوتے ہیں۔ اور عزیزو، جب ہم کسی ایسے شخص کی زندگی کو دیکھیں جس میں شیخی بازی ہے تو جان لیں کہ وہ شخص ناپسندیدہ عقل کے حوالے کیا گیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے خداوند کے کلام مقدس میں کہ وہ بدیوں کے بانی ہیں، یعنی وہ بدیاں جو ہیں ان کو جنم دیتے ہیں۔ جو بدیاں ہیں انہیں کریٹ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بدیوں کو کریٹ کرتے ہیں، بدیوں کو جنم دیتے ہیں، وہ اس پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ اور عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ناپسندیدہ عقل کے حوالے کیے گئے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ عزیزو، خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ ماں باپ کے کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ اور آج ماں باپ کی نافرمانی کرنا فیشن سمجھا جاتا ہے۔ آج ماں باپ کی نافرمانی کرنا جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ پرانے زمانے کے ہیں، ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں۔ اور وہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو علم ہمیں ہے وہ آپ کو نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو جان سے کیا جائے؟ مارا جائے۔ یہ پرانے احکام میں 10 احکام میں یہ بات جو ہے وہ شامل ہے۔ اور میں نے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اور آج ہم خداوند کے کلام کی جب اس بات کو سیکھتے ہیں کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، وہ ماں باپ کی نافرمانی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ناپسندیدہ عقل کے حوالے، وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ جو عقل خدا کی طرف سے گفٹ ہے وہ خدا نے ان کی زندگی سے جدا کر دیا ہے۔ اب تو وہ نالائقی کے سپرد کیے گئے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ نالائق حرکتیں کریں۔ اور عزیزو، آج کی دنیا میں یہ فیشن ہے کہ ماں باپ کا جو فرمان ہے اس کو ماننا جو ہے اسے وہ کہتے ہیں شاید یہ ہم پر کوئی جو ہے وہ جبر جو ہے وہ ہو رہا ہے، یہ ہم پر کوئی تشدد جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں یہ تعلیم دے دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ پر جبر یا تشدد کریں تو 911 کو کال کریں۔ تو آج جو بچے ہیں انہیں اور کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، انہیں 911 بہت اچھی طرح سے یاد ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ 911 جو ہے یہ نالائق حرکت ہے اور خدا نے انہیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر رکھا ہے۔ عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں دیکھتے لکھا ہے کہ وہ بیوقوف ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ عقل ہے نہیں جو خدا کی طرف سے گفٹ ہے۔ لکھا ہے وہ عہد شکن ہیں، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ محبت جو خدا کی محبت ہے جو اس نے انسانوں سے کی، اور پھر وہی محبت خدا اپنے انسانوں میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج کے انسان میں نظر نہیں آتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناپسندیدہ عقل کے حوالے ہے۔ اور خداوند کے کلام مقدس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بے رحم ہیں، وہ دوسروں پر رحم کرنا، دوسروں پر ترس کھانا ان کی زندگی کا حصہ نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر پہلے ہم شہباز بھٹی کا ذکر کر رہے تھے جس بے رحمی کے ساتھ اسے قتل کیا گیا، اور اس سے پہلے اگر آپ گورنر سلیمان تسیم کو دیکھتے ہیں کس بے رحمی کے ساتھ اسے جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، لکھا ہے خداوند کے کلام میں کہ وہ ناپسندیدہ عقل کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ناپسندیدہ عقل کے حوالے جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ اور یہی باتیں جو ہیں ان کا ذکر پالوس رسول نے نہ صرف رومیوں کے خط میں کیا ہے بلکہ جب اس نے مقدس تیموتھیوس کو خط لکھا تو ان باتوں کا ذکر اس نے کیا ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا خط تیموتھیوس کے نام دیکھتے ہیں تو وہاں اس طرح سے مقدس پالوس رسول سے نصیحت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ
یہ جاننا کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے کیا کر؟ ایسوں سے بھی کنارہ کر۔ اس نے کہا کہ ایسے لوگوں سے کیا رہنا ہے؟ دور رہنا ہے۔ اور اسی تو آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں جب رومیوں کے خط کے پہلے باب کی 28ویں آیت کو دیکھنے جہاں لکھا ہے، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ اور جو نالائق حرکتیں کرتے ہیں، پالوس رسول ان سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اسی کو ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے آج اس بات کو سیکھتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ عقل کے حوالے ہیں، انہوں نے خدا کو نہیں پہچانا ہے، اور پھر وہ جب ناپسندیدہ عقل کے حوالے ہیں، نالائق حرکتیں کرتے ہیں، تو ان کا آخری انجام کیا ہوگا؟ جب ہم 32ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خداوند کے کلام میں، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں۔ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کی سزا کیا ہے؟ موت۔ اور جب ہم موت کی بات کرتے ہیں تو جب ہم یہ موت جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی موت جنہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا ہے اور پھر ناپسندیدہ عقل کے حوالے ہیں، نالائق حرکتیں کرتے ہیں، ان کی موت کے بارے میں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ان کا جو ہے لکھا ہے رونا اور دانتوں کا پیسنا جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اور خدا ان کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں موت سے بچا لو، لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور خدا ان کے کلام مقدس میں آج ہم یہ بات جب اس موت کا ذکر کرتے ہیں تو سن کر لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہاں کا کیڑا کبھی مرتا نہیں اور وہاں کی آگ کبھی بجھتی نہیں ہے۔ یہ وہ موت ہے، اور اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے مبارک وہ ہیں جن پر دوسری موت کا اختیار نہیں ہے۔ اور جو دوسری موت ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہاں کا کیڑا کبھی مرتا نہیں ہے اور وہاں کی آگ کبھی بجھتی نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، ہم یہاں یہ بات جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں کہ انہیں اس بات کا علم تو ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نالائق حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں۔ نہ صرف وہ خود نالائق حرکتیں کرتے ہیں بلکہ لکھا ہے پھر بھی نہ فقط آپ یہ ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی وہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اور لوگوں کو ترغیب بھی دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں جب وہ ایسے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کی عقل جو ہے وہ تاریک ہو چکی ہے۔ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے، وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے۔ آج بھی بڑے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے بھی ہیں لیکن پھر بھی سنتے نہیں ہیں، چونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیے گئے۔ اور عزیزو، ہم خدا کے کلام میں سے آج اس بات کو سیکھتے ہیں کہ ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنے لیے یہ بات جو ہے وہ طے کرنی ہوگی یا یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ ہم نے خدا کو پہچان لیا ہے، ہم نے اسے اپنے نالج میں رکھ لیا ہے، ہم نے اسے کہیں اسے نکال تو نہیں دیا ہے، ہم کہیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے تو نہیں ہو گئے، یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ نالائق حرکتیں ہیں یا اچھی حرکتیں ہیں۔ یہ ایک چیلنج ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے۔ ہم اس پر غور کریں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کیونکہ خدا ان کے کلام مقدس کی روح سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ جب پالوس رسول نے یہی بات تیموتھیوس سے کہی
تو اس سے کہا کہ یہ باتیں اخیر